سیاست کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں ایک ایسے وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان ہر حال میں قبل از وقت انتخابات کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ انتخابات ہم تو ایک سال آگے یعنی کہ ایک سال تک مزید مؤخر کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بیان کراچی کے دورے کے دوران دیا ہے۔ اب ایسا انہوں نے کیوں کہا ہے اور کیا اس حوالے سے کوئی ڈسکشن پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان ہو رہی ہے؟ موجودہ سیاسی حالات کو اگر دیکھیں تو ان کو دیکھتے ہوئے ان کا یہ بیان کئی سوالات پیدا کر رہا ہے۔ بالکل، اور ان تمام سوالوں کے جوابات لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جے یو آئی کے رہنما جناب حافظ حمداللہ صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اب حکومتی حلقوں کی طرف سے تو ابھی تک یہ معاملہ چل رہا تھا کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے، اب یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان ہے، اس بیان کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، بات یہ ہے بنیادی طور پر پی ڈی ایم کا فیصلہ پہلے بھی یہی تھا اور آج بھی پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد کا فیصلہ یہی ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہونی چاہیے۔ وہ اس کے لیے بنیادی وجوہات ہے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کا ایک پورا حصہ، خواہ سندھ ہو یا بلوچستان ہو یا جنوبی پنجاب ہو، یہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کے لیے کیا ضرورت ہے کیا نہیں ہے، یہ سردی بھی ہے، اس کے لیے چھت کی ضرورت ہے، ان کو فعال اور بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آئینی اور قانونی مسئلہ بھی ہے، جیسے کہ چیف الیکشن کمشنر نے پچھلے دن بھی کہا کہ خانہ شماری، مردم شماری، اس کے بعد حلقہ بندیوں کے بغیر یہ ناممکن ہے، اور بعض پارٹیوں کا مطالبہ بھی یہی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے ملک کی معیشت آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو معاشرے میں تقسیم پیدا کی ہے، افراتفری کا، فساد کا، انتشار کا، اس ماحول میں الیکشن ممکن نہیں ہے۔ تو آئین اجازت دیتا ہے پانچویں کیا بات حافظ یہ ہے صاحب؟ کہ آئین تقاضا یہ ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کر۔ ابھی آ رہا ہوں۔ آئینی تقاضا یہ ہے کہ 5 سال کی مدت پوری کرنی ہے، اور آئین کا یہ تقاضا بھی ہے جب ضرورت پیش آئے، بالخصوص ایمرجنسی حالت ہو، جیسے پاکستان میں معیشت کے حوالے سے حالات ہنگامی ہے، تو پارلیمنٹ اس پر سوچ سکتی ہے کہ 6 مہینے اور 1 سال تک آپ موجودہ اسمبلیوں کو اور حکومت کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے جو بات کی وہ ان تقاضوں کے سامنے، ان تقاضوں کو، ان ضروریات کو، ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے 1 سال ایکسٹینشن کی بات کی۔ یعنی کہ یہ جو ہے مولانا صاحب کا اپنا ایک بیان ہے، اور اس کے اوپر پی ڈی ایم جو ہے اس کے اندر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، باقی پارٹیوں کا موقف ابھی اس حوالے سے سامنے نہیں آیا ہے، صرف ایک یہ مولانا صاحب کی ہی ایک بات ہے ابھی۔ نہیں، پی ڈی ایم میں یہ باتیں زیر غور آئی ہے، لیکن یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے کہ حکومت نے اپنی مدت پوری کرنی ہے، وقت سے پہلے الیکشن نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ مولانا نے کہا کہ 1 سال اور ایکسٹینشن تو ہو سکتا ہے، لیکن قبل از وقت انتخابات نہیں ہو سکتے۔ نہیں تو وہ جو ایکسٹینشن ہے اس کے لیے تو پھر ہم اس چیز کی تیاری کر لیں کہ عمران خان نے جو بھی اپنا نیریٹو بنایا ہے، اور آپ اگر اس کو انتشار کہہ لیں یا لوگوں میں پولرائزیشن کہہ لیں، وہ تو سال بعد بھی چلے گی، وہ تو کیمپیننگ کریں گے، کیمپین تو نہیں وہ روکیں گے اپنی، چاہے الیکشن اپنے وقت پر ہو یا چاہے الیکشن اپنے وقت کے بعد 1 سال بعد اور ڈیلے کر دیں۔ نہیں، دیکھیں شفا بھی وہ بے شک کچھ حلقوں میں، میڈیا کے بھی کچھ ہاؤسز میں اور ملک کے بھی کچھ حلقوں میں یہ ہے کہ ان کے نیریٹو یا ان کا بیانیہ چل رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کا کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ اگر بیانیہ ہے ان کا تو اس کو ہم یو ٹرن کہا جاتا ہے، اس کا بیانیہ یو ٹرن ہے، اس لیے اس کا کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں وزیر اعظم تھا یا نہیں تھا، مجھے تو خاتون اول نے بتایا کہ تم وزیر اعظم ہیں، مجھے تو ڈالر کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے، روپے کی قیمت کم ہو رہی ہے، مجھے تو خاتون اول نے کہا، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف پریفرنس جا رہا ہے، یہ تو وزیر قانون کا کام ہے، کسی چیز کا ان کا پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر کہا کہ یہ غلطی تھی، یہ غلطی تھی، یہ غلطی تھی، یہ غلطی تھی۔ لہٰذا عمران خان کا پاکستان کے سیاست میں ان ہونا یہ سب سے بڑی غلطی ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی۔ تو غلطیاں تو خیر ہر انسان سے ہوتی ہیں، ظاہر ہے۔ جب اس ڈار صاحب اور مفتہ صاحب کو دیکھیں، اگر ہاں ڈار صاحب مفتہ صاحب آپس میں لڑ رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ڈوبتی جا رہی ہے پچھلے 6 7 8 مہینے سے۔ زندگی میں بڑے بڑے سیاستدانوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہوئی ہوں گی، آپ سے بھی ہوئی ہوگی کبھی نہ کبھی کوئی غلطی۔
लेकिन ये जब इख्तिदार में थे इन गलतियों को नहीं मानते थे, वो कहते थे कि ये मेरा मौक़िफ़ है। तो अब जो ये असेंबलियाँ तहलील करने जा रहे हैं, नहीं कह रहे थे कि मैंने किया, अभी कहते हैं मेरी गलती है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिया, वो उस पर हाँ सही बात है, आपका पॉइंट है, कहते हैं कि ये गलती थी। बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर वो असेंबलियाँ तहलील कर देते हैं तो वैसे तो राना साहब ने भी ये बात की थी कि आप सूबाई असेंबलियाँ तहलील कर दें, हम वफाकी असेंबली तहलील कर देंगे। तो अगर राना साहब या नून लीग मिसाल के तौर पे वफाकी असेंबली तहलील करने तक आ जाती है और कोई ना कोई सेटलमेंट तहरीक इंसाफ और मेन जो जमात है PMLN उनके दरमियान हो जाती है, क्योंकि बातचीत चल रही है, सागदार साहब सदर साहब से भी मिले हैं, तो 21 की तारीख भी दी हुई है इमरान खान साहब ने। उनका अंदाज़ा ये है कि शायद कोई बातचीत ऐसे मराहल में दाखिल हो जाए कि जहाँ पर दोनों पार्टियों को एक दूसरे पर एतबार हो। तो फिर आप लोग क्या करेंगे अगर वफाकी असेंबली तहलील हो जाती है? देखिए, अगर फ़र्ज़ करे वफाक में हुकूमत सिर्फ PMLN की है, फिर तो PMLN फैसला कर सकती है जी। अगर वफाक में हुकूमत PDM का और हुक्मरान इत्तेहाद का है तो फिर PMLN अकेला और तन्हाई में फ़ैसला करने की हक बजानिब नहीं है, वो फ़ैसला नहीं कर सकती। PDM का अभी तक फ़ैसला ये है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अगर वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो जहाँ जहाँ वो असम्बली जिस असम्बली को वो तहलील करेंगे वहाँ इंतखाबात होंगे। PDM का अभी तक फ़ैसला ये है। आगे क्या फ़ैसला होगा ये हुक्मरान इत्तेहाद और PDM मुश्तरका तौर पर फ़ैसला करेगी। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ये है कि हम किसी भी सूरत में इमरान खान से, इमरान खान के कहने पर, इमरान खान की सियासी इंतहा पसंदी की बुनियाद पर, शराइत की बुनियाद पर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे, JUI के सीनियर रहनुमा, और सियासी हवाले से बात हो रही थी कि इलेक्शंस कब होंगे।